السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین۔ سامعین و ناظرین، عقیدہ توحید اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ رب العالمین جسے یہ نعمت عطا فرما دے وہی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کے اندر شامل ہے، ورنہ جسے اللہ تعالیٰ یہ نعمت چھین لے، توحید کی نعمت اللہ رب العالمین جسے عطا نہ کرے، وہ شخص ثم رددناہ اسفل سافلین میں شامل ہو جاتا ہے۔ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ اس توحید کو سنت کی نعمت سے عاری ہیں اور خالی ہیں۔ وہ قبروں کے پجاری، قبروں سے وابستہ ان کی امیدیں، قبروں کے آگے جھکنا، قبروں کے اوپر نذرانے اور طواف اور نہ جانے کیا کیا انہوں نے امیدیں قبروں سے لگا رکھی ہے۔ حالانکہ قبر کے اندر جانے والے جو بزرگ ہیں، جو بابا ہے، جو انسان ہے، وہ کل اسی دنیا میں محتاجگی کی زندگی گزارتا رہا۔ مثلا کوئی بھی انسان ہے، جب وہ زمین کے اوپر ہے، وہ انسان ہونے کے ناطے بیمار بھی ہوتا ہے، اسے جسم کے اندر بیماریاں، کمزوریاں بھی آتی ہیں، اور وہ دنیا کے سارے معاملات میں وہ انسانی اور بشری تقاضے کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ لیکن یہی انسان جب مر کے قبر کے اندر چلا جاتا ہے تو اس کی محتاجگیاں، اس کی بیماریاں، انسان سب کچھ بھول کے انسان اس سے امیدیں لگا بیٹھتا ہے۔ اور ہمارے ہاں عقل کے اندھوں نے یہاں تک کہنا شروع کر دیا کہ قبر کے اندر جانے کے بعد انسان کی زندگی پہلے سے زیادہ طاقتور ہو جاتی ہے، یعنی جو بابا باہر تھا وہ کمزور تھا، اور جو قبر کے اندر چلا گیا اس کی طاقت بڑھ گئی ہے۔ اور یہ جو معاملہ قبر پرستی کا ہے، یہ دراصل اکابر پرستی سے شروع ہوتی ہے، اور اکابر پرستی جو ہے یہ بت پرستی سے شدید اور سنگین معاملہ ہے۔ بت پرستی کا جو معاملہ ہے وہ ان بتوں تک محدود ہے، لیکن جو پیر پرستی، اکابر پرستی، بزرگ پرستی ہے، یہ بت پرستی سے سنگین اور شدید اس لیے ہے کہ اس کے اندر انسان اللہ کی وحی کا انکار کر بیٹھتا ہے، اللہ کے دین کا انکار کر بیٹھتا ہے، توحید و سنت کا انکار کر بیٹھتا ہے۔ کیوں؟ بابا جی نے جو کہا، بزرگوں نے جو کہا، اسی کو فالو کرنا ہے۔ اور پھر سنگین اور شدید اس لیے ہے، بتوں کی پوجا کرنے والا انسان جانتا اور مانتا ہے کہ میرا بت نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، لیکن وہ اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے صرف اس شکل، اس حیت، اس مجسمے کو سامنے رکھتا ہے کہ میں ہوا میں اور غیب میں بات نہیں کر رہا۔ لیکن پیر پرستی اور اکابر پرستی کا معاملہ اس سے سنگین ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ یہ انسان ہے، یہ سنتا بھی تھا، دیکھتا بھی تھا، سارا کچھ کرتا تھا، تو آج مرنے کے بعد بھی شاید یہ سن بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے، اور ہمارے حالات سے بھی واقف ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور پھر ایک اور بات کہ بت پرستی کا معاملہ جو ہے وہ ایک نسل تک یا ایک ذات تک محدود ہے، لیکن پیر پرستی اور اکابر پرستی کا، جو بزرگ پرستی کا جو معاملہ ہے، یہ نسل در نسل ہے۔ کیسے؟ یعنی ایک پیر اگر کسی قوم کا بن گیا، کسی سے امیدیں لگ بیٹھی، اگر ایک پیر کسی قوم کا بڑا ہے تو اس پیر کے آگے اولاد بھی ان کے لیے، اور ان کی آگے اولاد، ان کی آگے اولاد، ان کی آگے اولاد، یعنی یہ قیامت تک سلسلہ۔ ایک پیر کے 4 بیٹے ہیں تو 4 بیٹوں کے آگے اگر 3 2 بیٹے ہوں، ان کے آگے 2 بیٹے ہوں، یعنی یہ نسل در نسل کیا چل رہا ہے؟ غلامی کی زندگی چل رہی ہے۔ یہ عوام ان کی غلام ہے، ذہنی طور پہ غلام ہے، اور پھر یہ عوام ان کی پوجا پاٹ کر رہی ہے۔ یہ جناب پیر زادہ ہے، پہلے ہوتے تھے لوگ صاحب زادے، اور ایک گالی بھی ہوتی تھی زادے کے ساتھ، لیکن اب جناب پیر زادے آ گئے۔ پہلے ہوتے تھے جناب نواب زادے، اب ہے پیر زادے۔ عجیب و غریب کیفیت لوگوں نے بنا لی۔ پیر کی قبر بنے گی، پھر پیر کے بیٹے کی بنے گی، پھر اس کے بیٹے کی بنے گی، پھر اس کے بیٹے کی بنے گی، اس کے 10 بیٹے ہیں، 10 قبریں بنے گی۔ 10 قبروں کا مطلب 10 دربار، 10 مزار بنے گے۔ تو مجھے بتائیں بت پرستی کے اندر کیا ہوتا ہے کہ بت کے آگے جس طرح برانچیں نکلے؟ یہ تو پوری ایک انڈسٹری اور فیکٹری بن گئی ہے، پیر پرستی اور اکابر پرستی، لوگوں کو تقسیم در تقسیم کر کے اللہ کے در سے ہٹا کے قبروں سے جوڑنے والا معاملہ۔ اور لیکن افسوس کے ساتھ یہ بات ہے کہ اکابر پرستی کے اندر جو معاملہ ہے یہ شروع اسلام سے ہی اللہ نے اسے حرام کر دیا تھا۔ آپ قرآن مجید کا سرسری سا مطالعہ کریں گے تو قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے بالکل واضح طور پہ سورہ زخرف کی آیت نمبر 22 میں ان لوگوں کا قول نقل کیا اور اس کا رد کیا۔ اور سورہ یونس میں آپ دیکھ لیں، دیگر کئی جگہ پہ آپ دیکھ لیں، جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو دعوت دین، دعوت توحید پیش کی تو ان کے آگے سب سے بڑی رکاوٹ اپنے آباء و اجداد تھی۔ وہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے باپ دادا یہی کچھ کرتے آئے، ہم انہی کے نقش قدم پہ چلنے والے ہیں۔ تو سورہ زخرف کی آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل قالوا انا وجدنا آباءنا على امہ وانا على آثارهم مقتدون، بلکہ انہوں نے کہا ہم نے اسی کے اوپر اپنے آباء و اجداد کو پایا اور انہی کے نقش قدم کی ہم اقتدا کرنے والے، انہی کے پیچھے چلنے والے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے
اس بات کو ایکسپٹ نہیں کیا بلکہ آبا و اجداد سے ہٹا کر کے وحی الہی کے ساتھ جوڑنے کی ترغیب دی. جیسے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اس چیز کی پیروی کرو جو اللہ نے آسمانوں سے اتاری ہے تو وہ لوگ آگے سے کہتے ہیں نہیں ہم تو اس کے پیچھے چلیں گے جو ہمارے باپ دادا کرتے رہے. یعنی اکابر پرستی کا معاملہ اسلام سے پہلے کا معاملہ چلا آ رہا تھا. اسلام نے اس چیز سے روکا اور اس چیز سے توڑا اور اسلام نے انہیں توحید و سنت یعنی وحی الہی کے ساتھ جوڑنے کی ترغیب دی. لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارے ہاں دو طبقے, ایک طبقہ اپنے آپ کو اہل سنت کہلواتا ہے جو بریلوی ہے, جن کا نام بی گروپ بریلوی اہل سنت کہلواتا ہے, جن کا سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے, ٹوٹل اکابر پرستی میں ڈوبے ہوئی ہیں. اور دوسرا گروپ دیوبندی جنہوں نے نام توحید و سنت کا رکھا ہوا ہے, اشاعت توحید و سنت, مرکزی اشاعت توحید و سنت, نوجوانان اہل سنت, کیا کیا نام رکھے ہوئے ہیں. اور ان کے حال بھی ان سے یہ 4 قدم آگے نہیں ہے تو پیچھے بالکل نہیں ہے, بالکل برابر کھڑے ہیں. اور یہ بھی اپنے کندھوں تک جو ہے اکابر پرستی میں ڈوبے ہوئے ہیں. اور اس اکابر پرستی نے انسان کو اللہ کی توحید سے دور کیا, رسول اللہ کی سنت سے دور کیا. اب دیکھیں نا, جب کسی کو ان کے سامنے قرآن و سنت پیش کی جاتی ہے فوراً ہماری فقہ, ہمارے امام, ہمارے بزرگ, ہماری علماء, ہمارے مشائخ اور کیا بہانے کر کے قرآن و سنت کا انکار کر دیا جاتا ہے. اب آئیے ذرا میں آپ کے سامنے کچھ نمونے پیش کر دیتا ہوں. جی سماعت کیجیے. جس بندے سے زندگی میں مدد مانگی جا سکتی ہے, فرمایا فوت ہونے کے بعد سے مانگی جا سکتی ہے. کمال لوگوں نے ڈرامہ بنایا ہوا ہے, نہیں مانگنا چاہیے تھا. کیوں نہیں مانگنا چاہیے تھا؟ تو فرمایا جب اپنے مزار میں چلا جائے تب وہ بندوں کی زیادہ مدد کرتا ہے. دنیا میں رہ کے وہ مدد تھوڑی کرتا ہے, قبر میں جا کے زیادہ کرتا ہے. آپ نے سماعت کیا ہے, یہ جناب سمر عباس قادری صاحب ہے اور یہ اس طبقے کے چوٹی کے مفتی اور رہنما اور عالم ہیں جنہیں لقب ہی دعوت اسلامی کا اور اہل سنت کا دیا گیا ہے. یہ دعوت اسلامی دی جا رہی ہے, سبحان اللہ. کون سی؟ یہ اہل سنت کا لبادہ اوڑھ کے شرک اور بدعت کو پروان چڑھایا جا رہا ہے. کون سا؟ کہ جناب جس سے زندگی میں مدد مانگی جا سکتی ہے مرنے کے بعد کیوں نہیں مانگی جا سکتی. ڈرامہ بنائے ہوئے, ڈرامہ ہم نے نہیں بنایا ہوا, ڈرامہ تو تم کر رہے ہو. بتاؤ نا کون سی قرآن و سنت کی دلیل ہے کہ جس سے زندگی میں مانگی جاتی ہے زندگی کے بعد بھی مانگی جا سکتی ہے. بتاؤ کوئی دلیل. جب دلیل تمہارے پاس نہیں ہے تو ڈرامہ تو تم کر رہے ہو بھائی, ڈرامہ ہم نہیں کر رہے, ڈرامہ تم کر رہے ہو. زندگی میں جو مانگی جا سکتی ہے زندگی میں تو اسباب کے ساتھ مانگی جاتی ہے. سبب ہوتا ہے ایک بندہ, جس طرح مسبب الاسباب اللہ رب العالمین ہے, اللہ سبب بنا دیتا ہے کسی کے ساتھ. تو زندگی میں انسان سہارا لیتا ہے, چل نہیں سکتا تو اپنی چھوٹی اور عصا کے سہارے پہ زمین پہ سہارا لے کے چلتا ہے. ٹھیک ہے, درخت سے پتے توڑنے ہو یا کوئی چیز اتارنی ہو, کسی دکان پہ جائیں کریانے کی دکان پہ تو اوپر چیزیں لگی ہیں یا جوتے کی دکان پہ تو وہ عصا کے ذریعے اتارتا ہے, تو یہ کیا بن گیا؟ سبب بن گیا. زندگی میں انسان سبب بنتا ہے اور مرنے کے بعد تو وہ سن بھی نہیں سکتا, وہ دیکھ بھی نہیں سکتا, وہ جانتا بھی نہیں ہے. اور زندگی میں جو ہے وہ تو انسان کو غیر مسلم بھی کسی مسلم کا سبب بن جاتا ہے, کوئی ڈاکٹر کسی مریض کا سبب بن جاتا ہے. کیا مرنے کے بعد بھی یہی اصول آپ کا بقول چلتا رہے گا کہ مرنے کے بعد غیر مسلموں سے بھی, ان جاہلوں سے بھی, ڈاکٹروں سے بھی, موچیوں سے بھی سب سے مدد مانگیں گے؟ یا قبر مرنے کے بعد مخصوص ہے؟ اگر مرنے کے بعد مخصوص ہیں تو پھر ماننا پڑے گا کہ آپ کا دعویٰ جھوٹا ہے. پھر جناب کیا کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد طاقت جو ہے وہ ان کی بڑھ جاتی ہے. فرمایا جب اپنے مزار میں چلا جائے تب وہ بندوں کی زیادہ مدد کرتا ہے. دنیا میں رہ کے وہ مدد تھوڑی کرتا ہے, قبر میں جا کے زیادہ کرتا ہے. اور یہ مرنے کے بعد طاقت بڑھنے کا معاملہ صرف بی گروپ میں نہیں ہے, یہ ڈی گروپ میں بھی ہے, دیوبندیوں میں بھی ہے. آئیے سماعت کیجیے. بزرگوں کا فیض ان کی موت کے بعد, ان کی وفات کے بعد کم نہیں ہوتا, بڑھ جاتا ہے. اب کوئی کہے بھئی یہ موحد نہیں ہے جو اس قسم کی بات کر رہا ہے, شرک کی بات کر رہا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ارے بھائی اس دنیا میں دینے والی تو ایک ہی ذات ہے, کوئی اور ہے؟ اگر کوئی استاد, اگر کوئی شیخ, اگر کوئی والد, اگر کوئی پیر کسی کو کچھ علم دیتا ہے یا اس کی رہنمائی کرتا ہے تو وہ اللہ کی عطا کی وجہ سے کرتا ہے. اللہ جس کو چاہے واسطہ بنا دے, وہ واسطہ بنا دے. وہ واسطہ چاہے تو کوہ طور کو بنا دے, وہ چاہے تو آگ کو بنا دے, اس کے ذریعے پہنچا دے. وہ جس کو چاہے واسطہ بنا دے, وہ واسطے کے ذریعے عطا فرماتا ہے. واسطہ جس کو چاہے بنا دے, وہ زندہ کو بنا دے یا مردہ کو بنا دے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو فیض ہے وہ اللہ ہی کا ہے, عطا ہے. موتی حقیقی صرف ایک ہے, اور جو کوئی ہے وہ اس نے واسطہ بنا دیا, اس کو احسان ماننا چاہیے کہ اللہ نے مجھے واسطہ بنا دیا. آپ نے سنا ہے کہ تقی عثمانی صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ تقی عثمانی صاحب کا تعارف
اہل پاکستان کو نہیں، اہل دنیا کو ہے، ان کو شیخ الاسلام کا لقب دیا گیا ہے. اور یہ کیسے شیخ الاسلام ہے؟ معاذ اللہ کہ قبر پرستی کا ترغیب دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ان کا فیض بڑھ جاتا ہے. کیسے فیض بڑھ جاتا ہے بھائی؟ اچھا بھائی جناب اس کی تعبیر کی کچھ لوگوں نے، نہیں اس کا فیض کا مطلب اور ہے، وہ ہے، یہ ہے. طارق مسعود نے بڑی تعبیریں کی اس کی. ہم کہتے ہیں یہ تعویل تم کہاں کرو گے؟ اب اس نے صاف صاف اگل دیا ہے جو اس کے اندر تھا کہ تم اس کی تعویلیں کیوں کر رہے ہو؟ جو ہمارے بزرگ، ہمارے اکابر، ہمارے علماء ان کی کتابوں کے حوالے دے کر رد کیا کرتے تھے، تم مانتے نہیں تھے. آج سوشل میڈیا کی وجہ سے، کیمرے کی وجہ سے آج وہ حقیقت تمہارے سامنے کھل رہی ہے اللہ کے فضل و کرم سے. اب آئیے ذرا ایک اور نمونہ دیکھیے. حضرت مفتی محمد ضرور خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے بھائی کا قصہ سناتے تھے. ان کے آنکھوں میں بھی بینائی نہیں تھی اور میرے والد صاحب کہا کہ وہ ہمیشہ اور والدہ ان کے لیے دعائیں کرتی تھیں. ایک دن خواب کے اندر ایک بزرگ کو دیکھا، ٹھیکری بابا کو، اور ٹھیکری بابا نے خوشخبری سنائی کہ تیرے بیٹے کی بینائی واپس ہو گئی. محلے کے امام صاحب جو بڑے بزرگ تھے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا ٹھیکری بابا کے مزار پر جاؤ. مزار پر جانا اس لیے نہیں ہے کہ بابا ٹھیک کرتا ہے، اللہ ٹھیک کرتے ہیں، لیکن بزرگان دین کے مزار پر دعائیں قبول ہوتی. چنانچہ وہاں پر گئے اور دعا کی تو وہ آنکھیں کھل گئیں اور سامنے ایک فروٹ والا کھڑا تھا. کہا ابا فلانے ریڑھی سے میرے لیے فروٹ خرید کے لا. کہا اچھا تجھے نظر آتا ہے؟ کہا مجھے نظر آتا ہے. کہتے ہیں کہ والد گرامی کے جیب میں جتنے پیسے تھے سب کے سب اللہ کی راہ میں خیرات کر دیے شکریہ کے طور پر. اور آپ کے یہاں کے سابق بزرگ استاد مولانا لطافت الرحمان صاحب کا قصہ وہ سناتے تھے. وہ کہتے ہیں میں دیوبند میں پڑھتا تھا تو میرا ایک عزیز تھا، وہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ جانا چاہتا تھا. تو مولانا لطافت الرحمان نے ان کو روکا کہ مزارات پر مر جاؤ، مزارات میں کچھ نہیں ہے، وہاں جا کے کیا کرو گے؟ کہتے میں نے جب ان کو روکا تو خواب کے اندر معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ آئے اور معین الدین چشتی نے مجھے ڈانٹا کہ تم کیوں ان لوگوں کو روکتے ہو جو میرے مزار پر آتے فاتحہ خوانی کرتے ہیں، تمہیں کیا حق پہنچتا؟ کہتے ہیں میں صبح جب اٹھا تو بہت ہی ڈر گیا اور ڈر کر کے میں نے خود اپنے طرف سے اس کو کرایہ دیا اور جاؤ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری دو. قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ خطبات میں لکھتے ہیں، ان کے بارے میں بھی لکھا ہے کہ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ معین الدین چشتی کے مزار پر گئے، وہاں ان کا بیان ہوا، ان لوگوں نے وہاں بڑا اس کا اکرام کیا. یہاں ٹھٹھے کے اندر ایک بزرگ مدفون ہیں جو اپنے زمانے کے بہت بڑے محدث تھے اور جس کا تذکرہ فتح الباری وغیرہ میں بھی ہے کہ وہ اول من جمع الاحادیث، جس نے سب سے پہلے حدیثوں کو جمع کیا، ربیع ابن سبیح. یہاں ان کا مزار ہے ٹھٹھے میں. حضرت مفتی صاحب بارہا خود بھی گئے، دورے کے طلباء کو لے گئے، اساتذہ کو لے گئے اور وہاں ان کے مزار پر جا کے فاتحہ خوانی بھی کرتے تھے اور جتنے پیسے ہوتے تھے مفتی صاحب کے پاس وہ سارے پیسے وہاں کے مجاوروں میں تقسیم کرتے تھے. ہمارا یہ دین ہمیں بزرگوں سے عقیدت مند بنانے کے لیے باتیں کرتا ہے اور بزرگوں سے متنفر کرنے والی باتیں نہیں کرتا. آپ نے سماعت کیا ہے اور یہ کوئی بزرگ بھی معمولی نہیں ہے، یہ بھی شیخ الحدیث، الحدیث، استاذ العلماء اور لوگوں کو بخاری شریف کے نام پہ درس دے رہے ہیں. بخاری شریف جو توحید و سنت کی کتاب ہے، جہاں پہ توحید کا پرچار ہے، شرک کا رد ہے، اس کتاب کا درس دینے کے لیے فاضل ہونے والے علماء کو لیکچر کیا دیا جا رہا ہے کہ آپ دربار پہ جائیں، مزار پہ جائیں، وہاں پہ دعا کی قبولیت کا درجہ زیادہ ہوتا ہے، دعا قبول زیادہ ہوتی ہے، اکثر طریقے سے ہوتی ہے. اور یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، یہ شیخ الحدیث مولانا مفتاح اللہ صاحب ہیں جو جامعۃ الاسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن کراچی کے شیخ الحدیث ہیں، استاذ الحدیث ہیں. آپ اندازہ لگائیں کتنے بڑے لیول کا آدمی قبر پرستی کی ترغیب دے رہا ہے، تو آپ پھر اندازہ لگا لیں اب اس کی کیا تعبیر کریں گے. ملتا ہے تو خدا را میں یہی بات کروں گا کہ اللہ تعالی سے ڈرتے ہوئے قبر پرستی، اکابر پرستی سے توبہ طائب ہو. یہ تمام دیوبندی بریلوی، یہ فرقہ بازی، اسلام میں اس کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے، اسلام اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے اور ہمیں صرف قرآن و سنت، قرآن و حدیث کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.